یاد رکھیے شکر ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یقیناً اگر جسے یہ توفیق مل جائے تو وہ شخص انتہائی سعادت مند اور خوش نصیب ہے۔ معزز حضرات کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ مروی ہے، جس میں اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو شکر گزاری کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ یاد رکھیے شکر ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یقیناً اگر جسے یہ توفیق مل جائے تو وہ شخص انتہائی سعادت مند اور خوش نصیب ہے۔ یقیناً خوشی پر شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کا شکر ادا کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی بھی شخص یہ دنیا باقی ہے اور وہ شخص جو ہے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نعمتوں میں فروانی بھی عطا فرماتے ہیں اور سبحان اللہ اسے پرسکون زندگی بھی عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ اے معاذ، ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا کرو، اس کی بے پناہ برکات نصیب ہوں گی۔ چنانچہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عمل کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بعد نہیں چھوڑا اور ہمیشہ اس کو اپنایا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بے شمار برکات سے مستفید فرمایا۔ اور وہ دعا کیا ہے ناظرین کرام؟ وہ دعا ہم سب کو یاد ہونی چاہیے اور بہت ہی مختصر اور جامع دعا ہے۔ یقیناً یہ دعا جو ہے ایمان والے کے ہر فرد، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، خواتین ہو یا مرد حضرات ہو، ہر ایک سبحان اللہ اس دعا کو اپنے معمولات میں شامل کر لے۔ چنانچہ دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سبحان اللہ، کتنی مختصر اور کتنی جامع ہے، سبحان اللہ۔ اللہم اعنی، اگر تو آپ اکیلے ہیں دعا کر رہے ہیں تو اعنی کے الفاظ استعمال کریں گے یا ضمیر متکلم کی، اور اگر آپ سب جمع ہے اور اجتماعی دعا کرتے ہیں تو یہاں پر اعنا کے الفاظ، اور اسی طریقے سے اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سبحان اللہ، اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد و نصرت فرما، میری اعانت فرما۔ سبحان اللہ۔ یقیناً دنیا میں انسان نیک اعمال کرتا ہے، نیک اعمال پر دوام کی توفیق مل جانا، اللہ تبارک و تعالی خوشی عطا فرماتے ہیں، لیکن خوشی پر ہمیشہ خوشیاں نصیب ہو جانا، اللہ تبارک و تعالی عبادت، بسا اوقات عبادت کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، انسان خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن بسا اوقات یہ پیدا ہوتی ہے اور اگر اسے کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے تو سبحان اللہ یہ دعا بہت ہی جامع ہے۔ تو ناظرین کرام، یقیناً انسان بتقاضا بشریت ہونے کے ناطے وہ کمزور ہے اور اسے اللہ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب انسان یہ دل و دماغ پر بات بٹھا دے کہ یہ میری خوشیاں یہ سب اللہ کی عنایت ہے، ہاں بسا اوقات انسان کے ذہنوں کے اندر شیطان یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے یہ خوشی تمہاری محنت کی وجہ سے ہے، تم نے محنت کی، آج تم اس مقام پر پہنچا ہوں، آج میں نے محنت کی ہے اور آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں تو مجھے یہ خوشی نصیب ہو رہی ہے۔ نہیں نہیں، انسان یہ ہمیشہ ذہن کے اندر رکھے، اسباب پر یقین نہ رکھے بلکہ مسبب الاسباب پر یقین رکھے کہ جو بھی مجھے نعمت میسر ہے،
چاہے وہ عبادت کی صورت میں ہو، چاہے صحت کی صورت میں ہو، چاہے دولت کی صورت میں ہو، انسان ہمیشہ اس دعا کے اندر یہی ترغیب اور یہی یقین دلوایا گیا ہے کہ اگر یہی تمہارے ذہن کے اندر ہوگا کہ اگر ذکر، شکر اور اچھی عبادت اور عبادت کے اندر خوبصورتی اور نیک اعمال پر دوام چاہتے ہو تو میری مدد کو طلب کرتے رہو، تمہاری خوشیاں بھی باقی رہیں گی، تمہیں نیک اعمال کی بھی توفیق ملتی رہے گی، اور سبحان اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنا خاص کرم فرماتے رہیں گے۔ تو سبحان اللہ ناظرین کرام، یقیناً آج کوئی اللہ والے نصیحت فرماتے ہیں، کوشش بھی یہی کی جاتی ہے کسی اللہ والوں سے کوئی نہ کوئی فیض حاصل کیا جائے، ان کی باتوں پر عمل کیا جائے، لیکن سبحان اللہ ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون نصیحت، ان سب سے بہتر نصیحت کون سی ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو جو نصیحت فرمائی، یہ دعا تعلیم فرمائی، تو اس دعا کو مجھے اور آپ اپنا معمول، ہمیں سب کو اپنا معمول بنانا چاہیے، اور ہر نماز کے بعد ایک دفعہ اس دعا کو پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بے شمار برکات نصیب فرمائیں گے۔